अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। यार मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर लाजमी किया करें ताकि दूसरे लोग भी अमल करें, सदका जारिया बने। तो अगर आप कोई नेकी करते हैं तो वो आपके साथ ट्रैवलिंग करती रहती है आपकी सारी लाइफ में, और अगर आप बुराई करते हैं वो भी ट्रैवलिंग करती रहती है सारी लाइफ में। इसलिए नेकियां करते रहा करें। ज़िंदगी का भरोसा नहीं है। तो जैसे कि औरत को पर्दे का बहुत हुक्म दिया गया है, तो प्लीज़ पर्दे का ख्याल किया करें, क्योंकि अगर औरत पर्दा नहीं करेगी तो अपने साथ अपने भाई, अपने शौहर, अपने बाप और अपने बेटे सबको वो क्लोज़ेट में लेके जाएगी। तो जैसे कि इत्काफ़ का हवाले से मैं बताना चाहती हूँ, तो हजूर पाक एक महीने का इत्काफ़ बैठे, तो आप देखें इत्काफ़ की नीयत होती है। अगर आप नीयत करते हैं ना, तो आप नीयत कर लें कि मैं इत्काफ़ बैठ रही हूँ या मैं बैठ रहा हूँ। जो भी मेरी बहनें, जो मेरे भाई, जो भी इत्काफ़ बैठना चाहते हैं या बैठ गए हैं, तो कुछ लोगों के दिल पे अरमान होता है हम नहीं बैठे। तो अगर कोई बैठना चाहता है तो उसके लिए नीयत का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर आप घर के अंदर नीयत कर लें कि मैं इत्काफ़ की नीयत कर लें, तो अपने हजूर को जान के, अपने अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के, तो आप नीयत कर लें और घर से बाहर ना जाएं। गैर मुहर्रम को, मतलब गैर आदमी को मत देखें, किसी पे निगाह ना डालें, तो आपका इत्काफ़ हो गया। तो इसके लिए आप नीयत का लाजमी है। अगर आप इत्काफ़ बैठते हैं तो बस आप अपने घर पे नीयत करके भी बैठ सकते हैं, क्योंकि आपको गैर ना देखे तो उसके लिए भी आपका इत्काफ़ हो जाता है। और इसी तरह क्योंकि नीयत का होता है सारा, तो मैं भी आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि नमाज को कायम करें और नेकी को आगे से आगे फॉरवर्ड करते रहा करें। क्या पता कोई मेरी बहन, कोई मेरा भाई या कोई भी हम लोगों की बातों को सुन रहा हो, मेरी हदीस मुबारका को सुन रहा हो, या कोई भी आपकी मेरी किसी भी बात पे अमल कर ले तो उसकी दुनिया और आखिरत सवर जाए। तो हमें दुनिया का नहीं सोचना। दुनिया मेरी बहनों, मेरे भाइयों किसी ने भी पूरी नहीं की। हमने अपनी आखिरत का सोचना है। हमने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनका सामना कैसे करना है, हमने आखिरत का सोचना है। तो झूठ और ये सब चीज़ें, झूठ बोलना और गाली देना और इन सब चीज़ों से आप थोड़ा ना बचा करें, क्योंकि ये कब्र का अजाब है और कुछ भी नहीं। तो अगर आप इसकी गहराई को और आप इसको देख लें कि ये इसका कितना ज़्यादा अजाब है, कि हम जब इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे, अपने हकीकी खुदा से जब मिलेंगे, तो हम एक एक मिनट को तरसेंगे कि काश हमें वो टाइम वापस मिल जाए कि हम इस चीज़ को पूरा कर सकें। लेकिन क्या होगा कि हमें दोबारा मोहलत नहीं दी जाएगी, हमारे पास वक्त नहीं होगा। वही होगा, वही था, वही होगा जो हमने कर रखा दुनिया में। तो इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे आका दो जहां पे दरूद इब्राहीम पढ़ा करें, और मुश्किलों का जो हल है ना वो दरूद इब्राहीम ही है। तो आप वो लाजमी पढ़ा करें, दरूद इब्राहीम पढ़ा करें, और जो आपको तोड़े आप उसको जोड़ के रखें। तो मेरा यही है, और हमने आखिरत का सोचना है, ना कि दुनिया का सोचना है। हाँ, तो और जैसे कि हम नेकी की बातें पीछे छोड़ देते हैं, हम कहते हैं आखिरत का होगा, देखा जाएगा। तो मैं आपको बताऊं कि हमारे पास टाइम बहुत कम है और हम किन चक्रों में पड़े हुए हैं आजकल।
اگر ہمیں کوئی اس طرح کا سانگس، ہمیں کوئی بھی اس طرح کا کوئی بھی مطلب کہ کسی کی تعریف کرنی ہوگی، ہم اس پہ ڈھیروں سارے وقت گزار دیں گے، اور اگر کسی کی تعریف کرنی ہوگی اس پہ ڈھیروں سارا وقت ہم ویسے بھی ویسٹ کر دیتے ہیں۔ اور اگر ہمیں کوئی سانگس، ہمیں کوئی اس طرح کا سوشل میڈیا کا کچھ بھی فضول، ہم اس کو فارورڈ کرتے رہتے ہیں، اس کو دیکھتے سنتے رہتے ہیں، تو ہمیں کیا ہوتا ہے کہ ہم انٹرسٹ اس میں لیتے ہیں، لیکن ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو فارورڈ کرنا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کے کاموں پہ کام کرنا چاہیے، جو انہوں نے ہمارے لیے کیا ہے ہمیں وہ فارورڈ کرنا چاہیے، تاکہ ہر میرا بھائی، ہر میرا بزرگ، ہر میری بہنیں، ہر میری مائیں وہ نماز پڑھ سکیں، وہ زکوٰۃ دے سکیں، فطرانہ دے سکیں، وہ دوسروں کی دل آزاری نہ کر سکیں، وہ اگر اعتکاف بیٹھتی ہیں ان کی وہ بھی مشکل حل ہو۔ اور اسلام میں آسانی ہی آسانی ہے، اسلام میں کوئی سختی نہیں ہے۔ تو سختی جس چیز میں ہو اللہ نے اس کو پسند نہیں کیا، اللہ نے آسانی ہی آسانی رکھی ہے تاکہ میری بہنیں روزہ رکھ سکیں، ٹھیک ہے، اور وہ خود سے بھی عمل کریں اور اپنے بچوں کی بھی تربیت ایسی ہی کریں۔ تو ہم کیا ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے چنا ہوا ہوتا ہے اچھے کاموں کے لیے۔ ویسے تو ہر ایک فضول کاموں کے لیے ہر ایک بندہ، ہر ایک انسان چنا گیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے کاموں کے لیے، پنجتن پاک کے کاموں کے لیے کوئی چنا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں نیکی کی باتیں آگے فارورڈ کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں ہر ایک جگہ بات کرنی چاہیے، ہر جگہ سپیچ کرنی چاہیے اور ان کی تعریف کرنی چاہیے۔ اللہ نے ہمارے لیے بہت کچھ کر رکھا ہے، اور جب وقت آتا ہے ہمیں ساری دنیا چھوڑ جاتی ہے، ساری دنیا چھوڑ جاتی ہے، تو واحد ایک اللہ ہے، ہم اللہ کے در پہ جاتے ہیں، اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اللہ کے سوا ہمارا کوئی بھی نہیں ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب اس دنیا سے ہم سب رخصت ہو جائیں گے نا، رخصت ہو جائیں گے ہم سب لوگ اس دنیا سے، تو کیا ہوگا نا کہ تو جب ہم اپنے حقیقی خدا سے جا ملیں گے نا، جب چلے جائیں گے اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، آپ یقین کریں کہ ہمارے گھر والے ہمیں چھوڑ کے آ جائیں گے تنہا اکیلے، وہاں پہ قبر کا حساب ہمیں اکیلے دینا پڑے گا۔ تو میرے بہنوں، میرے بھائیوں، اس سب چیزوں کو سمجھیں، ٹھیک ہے، ان سب چیزوں کو سمجھ کے آپ چلیں، ایسا نہ کریں، کیا پتہ ہم چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہم اس دنیا میں کرتے ہیں اور اس نیکیوں کے بدلے ہمارے پہاڑ جیسے گناہ کو ختم کر دیں۔ تو اللہ اپنے بندے کو ہر طرح سے آزماتا ہے، اور اللہ اپنے بندے کے لیے نا، جب اللہ کسی سے، یہ بھی ہوتا ہے حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو آزماتا ہے تو اس کی بہت عزیز، بہت پیاری اس کی چیز لے کے آزماتا ہے۔ تو اللہ کے رازوں کو مت تلاش کریں، اللہ اپنے بندے سے بہت محبت کرتا ہے، اور اللہ نے یہ کہا ہے کہ اے بندے، تو اگر ایک قدم بڑھائے گا تو میں تجھے چنوں گا اور میں تیرے لیے قدم بڑھاؤں گا۔ تو ہم جب اللہ کی رضا کے لیے جب کسی کا ساتھ دیتے ہیں، کسی کی ہیلپ کرتے ہیں، تو ہم سب کو بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم نے تو فلاں کر دیا، ہم نے یہ ایسے کر دیا، نہیں۔ اور جب ہم اللہ کا ذکر، اس کے رسول کا ذکر کرتے ہیں نا، تو ہم ہاتھوں میں تسبیح لے کے کرتے ہیں، ایک ایک دانہ گن گن کے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ یقین کیجئے کہ میں نے آج تک ہاتھوں میں لے کے تسبیح نہیں پڑھی، مجھے بہت شرم آتی ہے، میں اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھتی ہوں، اپنی ہاتھوں پہ پڑھتی ہوں، کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب تو اپنے ہاتھوں پہ درود ابراہیم پڑھتا ہے بندے، یا اللہ کے کلام پڑھتا ہے، یا اللہ کی
اس کے رسول کی تسبیح کرتا ہے تو قبر میں جب تو جائے گا، لحد میں جائے گا، تو یہ جو تیری ہاتھ کی انگلیاں ہیں یہ قبر کو روشن کریں گی. سبحان اللہ. تو اس لیے ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے کہ ہم لوگ جب پڑھتے ہیں نا تو ہمیں گن کے نہیں پڑھنا چاہیے. ہمیں اللہ کی رضا دیکھنی چاہیے کہ اللہ جب دیتا ہے تو اتنا دیتا ہے اور وہ گن کے نہیں دیتا. تو ہمیں اس طرح سے پڑھنا چاہیے، مگن ہو کے پڑھنا چاہیے. ہمیں گم ہو جانا چاہیے اس کی محبت میں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں. تو آپ کو میری حدیث مبارکہ اور میری باتیں کیسی لگتی ہیں کمنٹس میں لازمی بتایا کریں، اور پلیز زیادہ سے زیادہ ان باتوں کو فارورڈ کیا کریں تاکہ لوگ بھی عمل کر سکیں اور آپ کے لیے میرے لیے صدقہ جاریہ بن سکے. تو آپ لازمی یہ کام کیا کریں. اور جب جو انسان کسی بھی کام میں لگا ہوا ہوتا ہے، اللہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ کن کاموں میں لگا ہے. ٹھیک ہے، آپ یہ نہ دیکھا کریں، اللہ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو آپ مجھے لازمی بتایا کریں کہ آپ کو کیسی باتیں اچھی لگتی ہیں، اور آپ اپنی بھی باتیں شیئر کر سکتے ہیں. دعا میں یاد رکھا کریں میرے اور میرے اللہ کا رشتہ کتنا پیارا ہے. میرے اور میرے اللہ کا رشتہ کتنا عظیم و پیارا ہے کہ میں زیادہ مانگتی نہیں اور وہ کام دیتا نہیں. کہ میں زیادہ مانگتی نہیں اور وہ کام دیتا نہیں. سبحان اللہ.